الحمدللہ ہمارا سورہ فاتحہ والا لیسن کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے. آغاز کرنے سے پہلے ہم سورہ بقرہ کے بارے میں تھوڑی دیکھ لیتے ہیں مختصر تفصیل کہ سورہ بقرہ جو ہے قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے. شان نزول اس طرح سے ہے کہ ساری مدینہ میں نازل ہوئی. 281 آیت قرآن کے آخر میں نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کیا حکم دیا تھا؟ بعض علماء کا بیان ہے کہ اس میں 1000 خبریں اور 1000 احکامات اور 1000 کاموں کی ممانعت ہے. 287 آیات 6221 کلمات اور حروف تقریباً 25,500 یعنی 25,500 جو ہیں اس کے حروف ہیں. اور ہر حرف پر اگر 10 نیکیاں ملتی ہیں نا تو سبحان اللہ کیا بات ہے اگر ہم اپنی زندگی میں اسے شامل کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی فضیلت میں فرمایا کہ سورہ بقرہ سیکھو، اس کا حاصل کرنا برکت اور چھوڑنا حسرت ہے. جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے. پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر خاموش رہنے کے بعد فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والوں پر صائبہ بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح سایہ کریں گی روز قیامت یعنی یہ ہمارے سروں پر سایہ کریں گے. قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا نا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو یہ شخص کہے گا نہیں. تو وہ جواب دے گا کہ میں قرآن ہوں، میں نے تجھے دن میں بھوکا اور رات کو بستر سے الگ رکھا. قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ یہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کے مقابلے میں کم ہوگی. وہ حیران ہوں گے کہ اس رحم و کرم اور انعام و اکرام کی کیا وجہ ہے. تو جواب ملے گا کہ تمہارے بچے کی قرآن خوانی کی وجہ سے تمہیں یہ نعمت دی گئی ہے. پھر اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا. ایک حدیث ہے مسلم شریف کی 780 نمبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اس کو لکھا تو اکٹھا جاتا ہے لیکن بولا الگ الگ جاتا ہے. الگ الگ ہونے کی وجہ سے اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطع کا لفظ قطع سے ہے اور قطع کہتے ہیں کاٹنے کو، یعنی کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھنا. الف لام میم حروف سے آغاز ہو رہا ہے، یعنی الگ الگ حروف پڑھے گئے اور کھینچ کر پڑھے گئے. ایسا کیوں؟ اس کو علم بھی تو کر سکتے تھے، علم بھی پڑھ سکتے تھے. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بظاہر کوئی میننگ بھی نہیں ہے اور نہ ہی بتایا گیا ہے کوئی مطلب اس کا. کچھ لوگوں نے اس کے کئی اندازے لگائے. کچھ نے کہا کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. اس طرح کی بہت سی چیزیں لوگوں نے لکھی اور بیان کی، لیکن سچی بات کہ کوئی بھی اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں. اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت نہیں کی تو اس طرح کی باتوں سے بچنا ہی چاہیے. کیونکہ اگر وہاں سے نہیں آئے نا، اوریجنل سورس نہیں ہے نا، تو پھر اس سے ایسی چیزوں سے بچنا ہی چاہیے. اسی طرح سے اس طرح کی باتیں بڑھانے سے اس سے کیا اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یہ سب علماء کی باتیں ہیں جن پر وحی نہیں آتی تھی، جن پر وحی آئی، جن کا کام تھا اس کو بیان کرنا، انہوں نے ہی نہیں بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو قرآن تو اتنا میننگ فل کتاب ہے کہ اس میں ایسی چیز کیوں آ گئی. اگر آپ دیکھیں تو
متوجہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے یہ. اور اگرچہ مطلب نہیں پتہ پھر بھی ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں مطلب الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر سوچے سمجھے بغیر بھی قرآن کو کوئی پڑھے گا نا تو وہ بھی محروم نہیں رہے گا، اسے بھی ثواب ملے گا. کیونکہ آپ کو الف لام میم کا مطلب ہی نہیں پتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھنے کی برکت بتائی اور ہر حرف پر 10 نیکیاں بتائیں تو مثال کون سی دی بھلا؟ کون سے لفظ استعمال کیا؟ یہی حروف مقطعات الف لام میم. آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا. مطلب اتنی بابرکت کتاب ہے کہ تو بیسیکلی عربوں کے ہاں جو حروف استعمال ہوتا تھا نا بس دور جاہلیت میں، اگر آپ ان کی شاعری پڑھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے پہلے جو دور جاہلیت تھی تو اس میں ایسے حروف پائے جاتے تھے. اسی لیے اس وقت کے جو مخالفین تھے انہوں نے ان الفاظ کے اوپر کوئی اعتراضات بھی نہیں اٹھائے، اور ورنہ کہتے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں کہ میننگ ہی نہیں پتہ چل رہا کہ اس حرف کا کیا مطلب ہے. اس لیے کیونکہ انہیں پتہ تھا، وہ سب جانتے تھے، اس وقت یہ ورڈ استعمال ہوتے تھے، بعد میں یہ اس کا جو استعمال ہے وہ ختم ہو گیا. اور قرآن میں 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہی ہوا ہے.